ہم جناب میاں وحید صاحب سے ایک اور سوال جاننا چاہ رہے ہیں. کچھ افواہیں مارکیٹ میں چودھری محمد سرور صاحب جو گورنر پنجاب ہیں، جن کی سنسیئرٹی میں کم از کم ہمیں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. میں چاہوں گا ان کے کوآرڈینیٹر ہونے کے ناطے میاں وحید صاحب ان کے بارے میں اور ان کی وضاحت کے لیے ہمیں اپنا کوئی تو بیان دے دیں. سر دیکھیں، جہاں تک چوئی صاحب کی بات ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی، ہم لوگ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو بات اکثر میں کرتا ہوں کہ میں نے دیکھیں قائد اعظم پاکستان کا ایک بہت میں بلکہ 200-300 سال میں میرا نہیں خیال کہ اس خطے میں کوئی اتنا بڑا سیاسی لیڈر پیدا ہوا ہو. تو ان کے بعد اگر میں نے کسی کی شائستہ جو ہے نا گفتگو سنی ہے سیاست میں، کبھی میں نے کسی کو آج تک کوئی ایک آپ لفظ کوئی بندہ دکھا دے، بتا دے ہم ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کے بارے میں ان کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی کبھی کسی کے خلاف جس کو آپ غیر اخلاقی بات کہیں نہیں سنا. جب بھی بات کی ہے پاکستان کی بات ہے، پنجاب کی بات ہے، پاکستان کے لوگوں کی بات ہے، چیریٹی کی بات ہے. وہ سارا خاندان جو ہے نا وہ چیریٹی میں لگا ہوا، ان کی مسز بھی لگی ہوئی ہیں، بچے وہاں پہ وہ بھی سیاست اگر کر رہے ہیں UK میں تو وہ بھی دیکھیں مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کی بات وہاں کر رہے ہیں. وہ ایک الگ سے بالکل آج کے اس سنیریو کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سیاستدان جو ہے نا وہ میں نے بہت کم دیکھے ہیں، کیونکہ ہم ان سے بہت سیکھتے بھی ہیں. جہاں تک ان کے بیان پہ لوگوں نے بات کی تو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. وہ جن لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی، انہوں نے ان کی بات کو سمجھنے کی بات تھی کہ اتنا پیسہ تو ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان کو دے رہے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے اوورسیز کے لیے انہوں نے بات کی ہے. اس کو غلط رنگ جو مرضی یہاں پہ دے دیں، وہ اب لوگوں کی بات کا تو ہم اس کا جواب تو کوئی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ جب بھی بیٹھتے ہیں وہ ان کا بھی یہی ہے کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں. وہ عمران خان، چونکہ عمران خان آج پاکستان کا نہیں ہے، آج عالم اسلام کا لیڈر ہے، آج پوری دنیا کے اندر وہ پاکستان کی پہچان ہے. آج آپ دیکھیں کہ سعودیہ کے اندر ہو، آپ مصر میں ہو، آج آپ دبئی میں ہو، وہاں کا نوجوان جو ہے وہ بھی جب بات کرتا ہے تو وہاں عمران خان زندہ آباد کے نعرے ہم نے سنے ہیں. تو یہ وہ جو اس لیول کی، اور آج اس کو بھی چوئی سرور صاحب بھی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کے بالکل ان کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک میں نے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی بات کی، پارٹی کے اندر ہمارے چونکہ جمہوریت ہے، پارٹی کے اندر بھی تو یہاں پہ ہر بندہ اپنی بات کھل کے کرتا ہے. جہاں پہ ہم کہیں، اور اگر دیکھیں کہ آپس میں بات نہ ہو، اگر کہیں پہ ہماری ڈائریکشن غلط ہو تو اس پہ ساتھی نہیں بتائیں گے، مشیر نہیں بتائیں گے، جو پارٹی کے باقی لوگ ہیں وہ نہیں بتائیں گے، تو کہاں سے بات آئے گی؟ یہ بات تو کرنی ہے. جب ہم آپس میں یہ بات کریں گے اس حوصلے سے، جرأت کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ آج تک آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پورے نون لیگ کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر اتنے بڑے دانشور یہ سقراط جو بنے پھرتے ہیں، جو یہاں پہ سارے ارسطو بیٹھے ہیں، جو عالم بیٹھے ہیں، جو یہاں پہ سارے درس دے رہے ہیں، جو آج اس کو نواز شریف کو دوبارہ لانے کے لیے اسلامی شک کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا یہ غیر اسلامی ہے سارا جو ہے، اس کو تاحیات پابندی جو ہے، آج تک ان اسلامی، انسانی اور ان جتنے بھی مفکر اور سارے اس پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں، اتنے بڑے سیاستدان، جمہوریت کی بات کرنے والے، کسی نے آج تک ان سے پوچھا ہے کہ بھائی جس فلیٹ میں بیٹھے ہو اس کا جواب تو دے دو، آپ کا وہ بیماری کا جو سرٹیفکیٹ جعلی بنائے ہیں اس کا تو جواب دے دو. آج تک جو قرض اتارو والا پیسہ ہے، جو وہ مہم کا پیسہ، اس کا تو جواب دے دیں آپ. پاکستان کے اندر جو لوٹ کھسوٹ انہوں نے کی ہے اس کا جناب آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. اگر آج میری پارٹی کے اندر، آج ہماری پارٹی میں یہ اس کا حسن ہے جمہوریت کا کہ آج کوئی بات کرتا ہے اس کو غلط رنگ اگر کوئی دے تو وہ اس کا معاملہ ہے. جہاں تک رہی چوئی سرور صاحب کی بات، تو یقین مانے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے پنجاب کے اندر ہماری پارٹی کے لیے، آپ دیکھیں کہ دن رات، آپ میرے ساتھ گورنر ہاؤس بھی آپ کو موقع ملا جانے کا، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اتنا سارا دن، صبح 10 بجے سے لے کے رات ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ ملتے، اور پوری پنجاب سے لوگ آئے ہوتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، اور انہوں نے بازو کھول کے ہر ایک کو جو ہے نا وہ ویلکم کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل قسم کی جو ہے ان کی ساری سیاست رہی ہے، وہ انٹرنیشنل اس ٹائپ کے لیڈر ہیں، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ باقی بھی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب بھی باہر ہمیں یورپ سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے جس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان کو جانا پڑتا ہے، وہ پاکستان کی وہاں نمائندگی کرتے ہیں.
اور وہاں پہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے خاص طور پہ جو ہماری تھی اس کی ایکسپورٹ کے لیے بہت کام کیا. آپ کے سامنے ہے کہ وہاں سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا جو ہے نا وہ فائدہ بھی ہوا ان کی وجہ سے. اور اگر وہ وہاں جا کے کوئی اپنے جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر کورونا میں آپ نے دیکھا ہے، کورونا کے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر مجھے کوئی شخص اتنا بتا دے جس نے دن رات جو ہے نا ایک کیا ہو، جس نے اتنے لوگوں میں راشن کا کیا ہو، جس نے تنظیموں کا یہاں پہ جو ہے گورنر ہاؤس کے اندر تقریباً ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو بلا کے ان کو موٹیویٹ کیا، ان سے جو ہے جناب لوگوں کو جو ہے نا راشن دلوایا، خود اپنی تنظیم جو سرور فاؤنڈیشن ہے اس سے دلوایا. اور اتنا زیادہ کام جو ہے نا شاید ہی کسی بندے نے کیا ہو. اور خاص طور پہ پھر وہ اقلیتوں کے لیے جتنا اچھا ان کا ہے معاملہ، سکھوں کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. اور یہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیار وہ کرتے ہیں جو سرور صاحب سے میں نے کم دیکھا ہے اور کسی لیڈر کے ساتھ کرتے ہوں، کیونکہ وہ بہت خیال کرتے ہیں. وہ تو ایک شخصیت بالکل آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سیاستدان ہمیں تو کم نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو کوئی ایسا موقع ملے یہاں پہ اس طرح کا کام کرنے کا کہ جو جس کے وہ اہل ہیں. ابھی تو چونکہ جس جگہ وہ بیٹھے ہیں وہاں وہ بہترین کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ وحید صاحب، آپ نے آج چوہدری سرور صاحب کے بارے میں ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کر دیا. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی سلیکشن بہت صحیح تھی آپ کو کوآرڈینیٹر مقرر کرنا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.